اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو بے شک آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا دلوں کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب تم فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی کرنی چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید کو شفا اور نصیحت اور ہدایت اور رحمت فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید شفا بھی دیتا ہے، رحمتیں بھی عطا کرتا ہے، دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، دلوں کو رحمت برکت کے خزانے سے مالا مال فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اور شفا ہے سینوں کے لیے۔ اس میں ذکر فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت یہاں پہ تمام لوگوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ہدایت اور رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، نصیحت اور شفا اس میں مطلقاً کہا یا ایھا الناس، یہ کیا ہے؟ سب لوگوں کے۔ رحمت اور ہدایت یہ دین ہے، دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع و فرما برداری، عشق و محبت، یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کو نصیب ہے۔ لیکن فرمائے شفا اور اسی طرح نصیحت یہ سب لوگوں کے لیے ہے، تمام اس میں شامل ہے، سبھی کو نصیحت فرماتا ہے۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر میں گھسے تو آگے سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر جائیں، قیامت کے حالات سے ڈر جائیں؟ بس یہی آیت کریمہ سنی، جب کانوں میں پڑی، دماغ میں پہنچی تو فوراً چونک اٹھے۔ اے فضیل بن عیاض کتنے دن ڈاکے ڈالے گا، آخر وہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی نصیحت۔ جب اسے پڑھا جائے، تلاوت اس کی جائے، قرات کی جائے تو بڑے بڑے جو بہادر جنگجو ہیں ان کے دلوں کو قرآن مجید نرم کر دیتا ہے۔ بس وہ دن گیا، اس کے بعد فضیل بن عیاض اس ہدایت اور رحمت برکت والے راستے کی طرف آئے، امام بخاری کے بھی استاد بن گئے۔ آج ان کا بخاری شریف میں نام لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری فضیل بن عیاض سے روایتیں حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دل کی نرمی عطا فرمائے۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید نصیحت ہے اور شفا ہے دلوں کے لیے۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے اپنے سینے کی درد کی شکایت کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا کر، یہ قرآن شفا دیتا ہے۔
ایک آدمی آیا، اس نے اپنے گلے کی شکایت کی، فرمایا اللہ اسے قرآن کو فرما رہا ہے یہ بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے، قرآن کو پڑھو اللہ تیرے گلے کو ٹھیک کر دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جیسے ہم دواؤں سے شفا حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن مجید بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کی شفا اور اس کی نصیحت، اس کی عجائبات تا قیامت ختم نہیں ہو سکتے، نئے نئے یہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ کوئی دل سے محبت سے پیار سے اس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھے تو صحیح۔ ولہٰذا یہ جو دم درود کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے کوئی دم کرتا ہے اور قرآن پاک کی آیات سے تویز لکھ کر دیتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اس سے کیا ملتی ہے؟ یا تو شفا نہ ملے تو پھر تو لکھنا جائز نہیں، جب ہے ہی شفا تو پھر لکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ صحابہ کی ایک جماعت نہ تھی کہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں سانپ نے ڈسا تھا اسے، تو انہوں نے دم کروایا صحابہ سے، سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو بکریاں لی تھی 40۔ واپسی جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا اس کا یہ علاج ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے۔ اب ان کا یقین تھا جب ہر بیماری کے لیے شفا ہے تو یہ بھی تو ایک بیماری ہے، انہوں نے دم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس ہدیے میں سے کچھ ہے تمہارے پاس تو مجھے بھی دو۔ بکری پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کی گئی تو نبی علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا۔ لہٰذا دم درود کرنا اور اس سے اگر کوئی ہدیہ لیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعائے مصطفیٰ ہے بچوں کے لیے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ جو چھوٹے بچے ہوتے نا پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ اس دعا کو لکھنے کے بعد ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گلے میں تویز ڈالنا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ تو شرک ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے ہی منہ سے بول دیتے ہیں کہ کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا، یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو خدا سمجھنا، اللہ کی صفات کسی کے لیے ثابت کرنا، یہ تو اس نے شفا کے لیے رحمت کے لیے اپنے گلے میں تویز ڈالا۔ عبداللہ بن عمر کیا کرتے؟ جو پڑھ نہیں سکتے تھے لکھ کر ان کے گلوں میں ڈال دیتے، اور جو پڑھ سکتے تھے عقل مند ہوتے، دانا ہوتے، آپ ان کو یہ دعا یاد کروایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے آپ اس کو پڑھا کرو، اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ، یہ آخر تک۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہیں شیطانی شرور سے، یہ حوادثات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، یہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ ایک حدیث میں یوں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جسے قرآن مجید کا علم عطا فرما دے، قرآن مجید فرقان حمید کا علم اسے آ جائے، اور دین کا اللہ تبارک و تعالی جسے علم عطا فرما دے وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جیسی دولت ایسی کوئی نہیں ہے کہ جو دنیا کی کسی چیز میں سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ سب سے بڑی دولت قرآن مجید ہے۔ فرمایا قرآن کا علم آ جائے، دین کا علم آ جائے تو وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ قرآن اور دین کا علم آنے کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے اور لوگوں سے طمع لالچ رکھتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیتا ہے فقیر، اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے فقیر، حقیر، یہ قیامت تک نہیں مٹے گا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جب دولت مل جائے تو پھر پروردگار عالم اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور یقیناً تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کرنے والا اور قرآن سے پیار کرنے والا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا
کسی کا اسے محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آگے فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے، اس میں مختلف مفسرین اکرام کے اقوال مبارکہ ہیں۔ کچھ نے کہا کہ فضل سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور اس کی رحمت سے مراد ہے دین۔ اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ لیکن خلاصہ تن بات یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس یا کچھ دیگر حضرات سے وہ فرماتے ہیں اللہ کا فضل بھی حضور علیہ السلام ہے، اللہ کی رحمت بھی نبی علیہ السلام ہے۔ اللہ کا فضل بھی رسول اللہ اور اللہ کی رحمت بھی رسول اللہ، اس لیے کہ قرآن بھی انہی کے تصدق سے ملا ہے اور رحمت بھی اللہ تبارک و تعالی جسے عطا کرتا ہے مصطفیٰ کے تصدق سے ہی عطا کرتا ہے۔ کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے؟ تو پھر بات تو ساری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی نا۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام اللہ کا فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، لہذا تم اس اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کرو، خوشی مناؤ، یہ تمہارے سارے مال و متاع سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آنے پر خوشی منانا، جس طرح کے میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں صحابہ کرام بھی منایا کرتے تھے، صرف منانے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، انداز میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی صحابہ بھی خوشی منایا کرتے تھے اور قیامت تک ایمان والے خوشی مناتے رہیں گے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ، تمہارے مال و متاع سے یہ بہتر ہے، مال و متاع نہیں کام آئے گا، یہ خوشی تمہارے کام آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں یا کوئی اور ہیں، عبداللہ بن مبارک ہی مجھے زیادہ غالب گمان ہے، آپ سفر کر رہے تھے، باقی تاجروں کے ساتھ کشتی میں بیٹھے، جب منزل مقصود پر پہنچے انکم ٹیکس والے آ گئے، جی مال چیک کرواؤ، پرچی لینے والے، ٹیکس لینے والے